اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الرحمن علم القرآن صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد واجب التعظیم واجب التکریم دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیو، اج جامعہ رضویہ مظہر اسلام دے ایک عظیم الشان روح پرور اور بابرکت تقریب دے اندر تسی تے میں شریک ہاں. صاحبزادگان میرے انتہائی واجب التعظیم واجب التکریم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حامد رضا صاحب زید اشرفہ، صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محسن رضا صاحب، صاحبزادہ حسین رضا صاحب، صاحبزادہ حسن رضا صاحب، برادران مکرم علماء ربانیین اور انتہائی واجب التکریم عوام اہل سنت. آج دی اس پروقار اور باعزت تقریب اندر میں صرف 2 احادیث پاک سنا کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اور وہ 2 سنا کے یقیناً میرا جڑا ہے وہ حاضری مکمل ہو جائے گی. ایک کوئی گزارش کرنا چاہیے، میری گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ گزارش کرنا چاہنا کہ پتہ لگے کہ جامعہ رضویہ دے اندر حضور دی آل دے نوکر تے حضور دے اصحاب دے نوکر بہ کے اپنے لجپالا دیاں گلاں کر دیں. میں ایک بات بڑا کیٹاگوریکلی اپنے بزرگاں دے قدماں دے ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہنا، آج کل اور بالخصوص اے میرے جڑے علماء ربانیین جڑے کہ پریکٹیکل لائف دے اندر الحمدللہ آج تو بعد یقیناً جمعۃ المبارک دے خطبات اور دیگر خطابات ہیں، لیکن آج باقاعدہ ایک کھیپ تیار کر کے پریکٹیکل لائف دے اندر بھیجی جائے گی. کوئی علامہ فہامہ یا تو علماء دا خادمہ یقیناً ہر اعتبار نہ لوکا تو میں جونیئر ہاں، یہ سینئر لوگ بیٹھے نے. ایک بڑے ادب نہ گزارش کرنا چاہنا اس بہت بڑے پلیٹ فارم تو آج کل جو حالات اہل سنت دے نال ہوندے نے پے یقیناً تسی ابا بھی نوٹس فرما دے ہو. عقیدہ اہل سنت بیان ہوئے، عوام دا جڑے اہل سنت دا سٹیج اگر اہل بیت دی شان بیان کرو، سٹیج دے ادھے لوگ کیا تھلے کر کے بیٹھ جاندے نے. پہلی پارٹی واہ 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 شاہ جی کیا بات ہے. اگر صحابہ کرام دی شان سنا دیو وہ پہلی پارٹی تے تھلے کر لیندی ہے، دوسری پارٹی بھائی کیا بات ہے. خدارا میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے علماء ربانیین، نویاں پھکیاں جدی مرضی کوئی آلہ پیکنگ وچ لے کے آوے، خدارا ہی نہ لو. سانو محدث اعظم دا عقیدہ مبارک ہے، سانو آستانہ علیہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ ساڈے اکابرین نے جیڑا سانو عقیدہ دے چھڑیا اسی اودے تے رہنا چاہنے ہیں، اودے تے مرنا چاہنے ہیں. اے نوی خوبصورت پیکنگ تے خوبصورت لباس تے خوبصورت جڑی ہے پارسل بنا کے جیڑا ساڈے وچ انہاں کنورٹ کرنے دی کوشش کیتی جا رہی ہے، خدارا انہاں چیزاں تو بچ جاؤ رب محمد کی قسم. میں ایک طالب علم بن کر کرنا چاہنا اپنے بزرگاں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے، اگر اپنی نسل آباد کرنی ہے تے اپنی قبر آباد کرنی ہے تے پھر نبی دی آل تے نبی دے اصحاب دے دامن ال وابستہ ہو جاؤ. انہاں پارٹیاں تے جماعتاں دے بت نہ پوجو. اے بہت اچریاں گلاں نے، تانوں پتہ ہی نہیں تواڈے کی مول لگن ڈے. ہم خاصاں دی گل ہم آگے نہیں مناسب کرنی. ساڈے صحیح گل ہے. میں اپنے ماموں جان جملہ بولیا حضور حضرت دوسرا حاجی فضل کریم صاحب رحمت اللہ تعالی میرے ماموں جان بیٹھے گفتگو ہوئی، میں ساری گل نہیں سنانی. وہ گل ہوئی انہوں نے کہا چھڈ یار اسی تینوں نہیں آندے، ساڈا کی مول لوائی روٹی تے کھوا چھڑ سانوں. سمجھ آئی ہے؟ سانو پتہ ساڈے مورے لگن ڈے ہوتے. خدارا اس چیز تو باہر آ جاؤ. آؤ عقیدہ اہل سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل و اصحاب دی غلامی دے پٹے گلاں وچ پا کے اج حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے آستانے تو ایک طالب علم درتے دل نال گزارش کرنا چاہتے ہیں. خدا دی عزت کی قسم دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اگر علماء کرام تسی منو حضور دی میں عرض پیا کرنا، اور یقیناً میں تے امید بھی رکھاں گا تے انشاءاللہ کوشش بھی کراں گا تے ہون بھی نہیں دیاں گا
کہ جویں تسی مفتی فاروق القادری صاحب دا خطاب سنے اے ظلم میں اپنے آپ نہ نہیں ہون دینا، ذرا محبت نہ بولو محبت سبحان اللہ۔ جیڑا کوئی چودھری بندہ چپ رہے صرف حضور دے نوکر بولن بس، نالے پتہ لگ جائے ماشاءاللہ ساڈے مہمان چودھری کنے تے حضور دے غلام کنے نے، اس سے بانے ذرا حضرات دیوکار توجہ فرمائیو۔ میں آیہ مبارکہ جڑی تلاوت کی تھی وہ لچھے دار خطابت ہے نہیں، میں تو طالب علم ہاں، ایک میں سبق سنانا چاہنا۔ نبی پاک دے غلاموں جنہوں حضرت شیخ الحدیث جنہوں بخاری شریف پڑھان وہ بار سینہ چوڑا کر کے میرے استاد بھی کیا بات ہے، وہ منو شیخ الحدیث صاحب نے بخاری شریف پڑھائی ہے، میرے استاد بھی کیا بات ہے۔ اگر کوئی ہو رہا ہے، میرے بزرگ بیٹھے نے جڑے جڑے انہوں نے استاد نے وہ آخر دیجیے شاہ جی تو اڈے تو ٹھیک ہے، میرے استاد بھی کیا بات ہے، میرے استاد فلاں شیخ القرآن فلاں شیخ الحدیث انہوں دا علم انہوں دے شاگرد پورے ملک دے طول عرض وچ نے، میرے استاد علم دی کیا بات ہے۔ میں کہاں گا جی میرے استاد محترم دی کیا بات ہے، زید عمر بکر آکھے گا میرے استاد دی کیا بات ہے۔ کوئی انہاں لوکاں دے علم دا اندازہ کون کرے جنہاں نے محدث اعظم پڑھایا ہوئے، زندہ بندہ بولے یار، زندہ بندہ بولے۔ انہاں لوکاں دے علم دا اندازہ کون کرے جنہوں حضور داتا علی حجویری پڑھایا ہوئے، جنہوں حاجت چوراہی پڑھایا ہوئے، جنہوں حضور بابا داتا علی حجویری یا بابا فرید الدین گنج شکر میاں مہری علی یا جماعتی علی نے پڑھایا ہوئے۔ تھوڑا جا آگے چلا جا، اس بندے دے علم دا اندازہ کون کرے جنہوں حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا ہوئے، جنہوں فاروق اعظم عثمان غنی کے مولا علی پڑھایا ہوئے۔ اس بندے دے علم دا اندازہ کون کرے جنہوں حضور پڑھایا ہوئے۔ اچھا میں کہنا تو اٹھے کو ووٹ لے، میرے تے ساری سر دے تاج لے، لیکن سچی گل میں کرنا باعزت لوگوں کا مجمع ہے اور باعزت تقریب ہے، اے جتھے کیمرہ درویان چ لگے ایتھے کام بہت اچھا ہے، ایتھے فل لوڈ چھڑیں گے سبحان اللہ۔ ذرا مسکرا کے بولو، چلو میں تواڈے ول چہرہ زیادہ رکھنا ہے تاکہ تڑے تسی مسکرا کے سبحان اللہ فرما لو۔ جنہاں نو حضور پڑھان انہاں دے علم دا اندازہ کون کر سکدے تے رب دا سونیا الرحمن علم القرآن، سونیا تینوں تیرے رب نے پڑھایا ہے، تے جنہوں رب پڑھائے اس مصطفیٰ دے علم دا اندازہ کون کرے گا۔ آؤ میں اپنے عقیدے دی ترجمہ نہیں کرنا چاہنا، سچی گل ہے میری حیثیت میری اوقات میری ویلیو میری اوقات نہیں، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھ دو جننے جوگاں ہیں وہاں میں اپنے مسلک دی ترجمہ نہیں کرنا چاہنا۔ سنیو میں ابتدا عرض کیتی ہے سیدھی تے صاف گل ہے جدی نسبت جدا تعلق جدا رابطہ جدا لنک جدا کنیکشن مصطفیٰ دے نال ہے، او دے پیر دی جُتی ساڈے سر دا تاج ہے۔ اسی نعرے او دے مارا گے جڑا حضور دے نعرے مارے گا۔ آؤ میں کنز الامال شریف سے حدیث پاک پیش کرنا چاہنا، اس حدیث پاک دے نبی پاک دے غلاموں توجہ فرمانا۔ شیخ علی متقی کنز الامال دے اندر حدیث پاک کوٹ فرما دے کی آپ فرما دے ملاتیو مولا علی مشکل کشا شیر خدا حل عطا اسد اللہ وجہ اللہ کعبے دا گوہر زہرہ دا شوہر۔ ایک سیکنڈ حاجی صاحب دے آستانے تے آئے ہو، انہاں تے اپنے پتراں دے نام رکھ کے دسیا ایتھے او آوے جڑا اس گھر دا نوکر ہے، حسن رضا حسین رضا محسن رضا، تینوں ہلے بھی نہیں سمجھ آئیے کنہ دا گھر ہے، اس واسطے پاڈا بن کے نہ وہ کمی تے نوکر بن کے بہو۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا حل عطا اسد اللہ وجہ اللہ کعبے دا کوہر زہرہ دا شوہر حسنین دا بابا نبی دا ویر تے سنیاں دا پیر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم۔ شیر میں تو سناواں گا بھائی جان میں فرماتا شاہ جی ذرا کم چوک کے رکھے جی، میں کہوں میری صحت ویکھو میں چوک سکدا ہے صحیح ہے سمجھ آئی تے باقی انشاءاللہ ان دے حکم دی تمیز شیر میں سنانا، لیکن تھوڑا جا مینوں اپنے بزرگاں نوں سچی گل ہے سبق سنانا چاہنا، اگر شاباش مل گئی برہان تے سمجھے گا کہ بالکل ٹھیک ہے، دعا مل گئی بزرگاں دی۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کنز الامال چو حدیث پاک پیش کرنا پیا۔ حضرت شیخ علی متقی فرماندے نے علی پاک دا ایک مرید خاص، پیران دے بڑے مرید ہوندے نے بہت مرید ہوندے نے پیران دے، پر کئی خاص ہوندے نے بڑا نیڑے نیڑے ہر ویلے خدمت مامور نال نال۔ شیخ علی متقی فرماندے نے مولا علی مشکل کشا دا ایک مرید خاص سی، او دی ڈیوٹی پتہ کی سی جدوں تہجد دی نماز پڑھن دے واسطے مولا علی بیدار ہوندے سن تے وضو او کراندا سی۔ ذرا مسکرا کے بولو یار، جدو مولا مشکل کشا نماز تہجد پڑھن واسطے بیدار ہوندے سن وضو کراندا سی۔ اے تکنا دے منظر کشی کرنا چاہنا، ایک دن روٹین وائز مولا مشکل کشا نو وضو کروائے پہ علی پاک وضو فرمان پہ وضو کر دیا نا، جس لئے علی پاک نے قدمہ پاکا نو دھوتا علی وضو مکمل فرما کے اپنی جگہ تو اٹھا رکھے۔ شیخ علی متقی لکھ دینے اس مرید خاص نے قدمہ تا پیر جی مرشد جی
جس نے آواز دیتی نا ان کر کے علی نے ویکھیا فرمایا ہاں جی کی گل ہے بھائی آندا لجپالو اتو ٹائم ویکھو کڈا سونا ہے ہاوڑی بولو ملکی لا ٹھیک نہیں ہے میں ہوں جے خبر سنی ہے بھائی حضرت شیخ علی متقی فرماندے نے او مرید خاص پیر جی فرما ہاں جی کی گل ہے آندا سونےو تو ٹائم ویکھو کڈا سونا ہے فرما ہاں تہجد دی نماز دا ویلا ہے آندا لجپالو تانوں تہجد تے اٹھ کے وضو کرائی دے ایڈا سونا ٹائم ہے فرما مڑ چاہنا کی ہے آندا کچھ چوڑی پاؤ نا جناب ہائے جناب کو چولی پاؤ نا جس لئے انی گل ہوئی نا سنو نبی علماء ربانیین تشریف فرمانے جس لئے انی گل ان کی تھی علی کھلکھلا کے مسکرائے بڑا مسکرائے نا وہ کنفیوز ہو گیا آندھا وہ جناب کوئی منگنا چ غلطی ہو گئی ہے کوئی میں نے لفظاں دا چناؤ ٹھیک نہیں ہویا کوئی لفظاں دا انتخاب ٹھیک نہیں ہویا حضور گل کی ہے علی مسکرا کے پتہ کی فرمایا فرمایا گل نہیں ہوئے وہ میں وقت یاد آ گیا وہ ویلا یاد آ گیا آندا جناب کیڑا فرمایا رب کعبہ دی قسم او ایویں نماز تہجد ویلا سی تے میں مصطفی جان رحمت نو وضو کراتا سا پیا اوے میں اپنے آقا جانی نو وضو کراتا سا پیا وہ آندا جناب پھر نبی تو غلامو علی پاک فرماندے نے اوے میرے مرید میں ہنسیا اس واسطے کہ کیا حسن اتفاق ہے ایویں نماز تہجد ویلا سی میں حضور نو وضو کرا رہا سا نبی نے وضو مکمل فرمایا نبی نے قدمہ پاکاں نو دھوتا شیخ علی متقی فرماندے نے علی آندے نے کہ حضور اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے نماز وضو مکمل فرما کے علی آندے میں حضور نے قدمہ پہ ہاتھ رکھ لے یا رسول اللہ جس لئے علی نے حضور بلایا نا علی آندے نے میں تے اگئی حضور نو ویندا سا پیا انج کر کے نبی نے میرے ول ویکھیا ہائے انج کر کے حضور نے میرے ول ویکھیا نیناں نال نین ملے اکھاں وچ اکھاں پئیاں نظراں نال نظراں جلے ملیاں نا ایتھے ہن میں شعر پڑھن لگا اور تھوڑا جا مسئلہ بن گیا کہ ابتدا میں اوکھے شعر تو کر لگا تو چلو کوئی یہ کہنا جائے لوگ بیٹھے نے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے اگر آ جاتے حضور دا ذکر ہے میرے نبی دو غلام حضرت توجہ فرمائیو علی المرتضی فرما دے نے میں حضور ول ویکھے آئے نینا نال نین ملے نے اکھاں وچ اکھاں پئیاں نے نظراں نال نظراں ملیاں نے علی المرتضی فرما دے نے اے دنیا والیو تہجد دی نماز دا ویلا سی وضحا دا مکھڑائے واللیل دی زلفانے بازار دے کاجل نے جس لے میں نبی نو ویکھی آئے نبی نے میرے ول ویکھی آئے تے علی با زبان حال آکھیا کی ہوے گا تیری ہر ہر ادا اوے تیری ہر ہر ادا کو جان گئی نا تیری ہر ہر ادا کو جان گئی نا آندا ہوئے تے تسی بھی پڑھ سکدے ہو تیری ہر ہر ادا کو جان گئی نا تیری ہر ہر ادا کو جان گئی نا اے بازار دے کاجل والیا میرا دل کیا گیا اوے میرا دل کیا گیا میری جان گئی نا میرا دل کیا گیا میری جان گئی نا اگے علی المرتضی نے جس نے میرے حضور نو ویکھیا ہوئے گا بس زبان حال یہ ہوئی آکھیا ہوئے گا اے زلیخا تو یوسف کے صدقے ہوئی سبحان اللہ اے زلیخا تو یوسف کے صدقے ہوئی اور جدی طبیعت ٹھیک ہوئے زبان بھی ٹھیک ہوئے میرے مل کے بولے کملی والے پہ میں قربان گئی نا کملی والے پہ میں قربان گئی نا اوے کملی والے پہ میں قربان گئی نا قربان گئی نا میرا دل کیا گیا میری جان گئی نا سبحان اللہ آفت جی تھوڑا جا مسکراؤ یار تھوڑا جا تو انو ایک کنفیوز تو نہ میں اور پتہ میں غلط بیان کرنا ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ
مہربانی مینوں کنفیوز نہ کرو یار، میرا خیال ہے میں ٹھیک بیان کر رہا ہوں لیکن تہاڈا ویکھنا مینوں جڑا پریشان کردا پیا۔ حضرات سنو، شعر ایک ذوق ہے، اب تک کو میں حدیث سبق سنانا چاہنا، اپنے بزرگاں نوں سبق سنانا چاہنا۔ علی آندے نے حضور نے انکل کے میرے بول جی علی، ہن سنو پڑھو کنز المال، پوچھو علماء کولوں۔ علی آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جی حضور تو ٹائم ویکھو کڈا سوہنا ہے۔ یا رسول اللہ اتو ویلا ویکھو، فرمایا ہاں تہجد دی نماز دا ویلا ہے۔ علی آندے نے لج پالو تانوں میں تہجد تے اٹھ کے وضو کرانا۔ فرمایا اچھا پھر یا رسول اللہ کچھ چوڑی پاؤ نا، لج پالو کچھ چوڑی پاؤ نا۔ ہن سنو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کی آکھیا ہے، نبی دے غلام ہوئے دین دیو مجاہدو، اللہ تہاڈے دین و دنیا وچ برکتاں عطا فرمائے۔ علی آندے نے جے میں اینی گل حضور نوں کیتی نا، حضور نے فرمایا منگ علی کی منگ رہے، فرماندے نے لوکو میں نبی پاک دا انداز ویکھیا نا، انداز تخاطب، میں کہ یا رسول اللہ مینوں نہیں کچھ چاہیے، محبت نہ بول یار، عرض کیتی یا رسول اللہ حضور مینوں نہیں کچھ چاہیے، تواڈے قدماں دی خاک دا صدقہ ہر شے میرے کول ہے وے، پر مدینے والیا جے اج عطا کرن تے آئے ہو نا پھر تھوڑا جا علم دے چھڑے۔ اللہ نبی دے جوڑیاں دا صدقہ جڑا جڈی محبت نہ بولے اڈی چھتی حضور دے قدماں وچ چلا گیا، اس زبان نو کبھی فالج نہ ہوے جڑا حضور دی گل تے بول دی ہے۔ علی آندے نے یا رسول اللہ جے اج عطا فرمان تے آئے ہو نا پھر تھوڑا جا علم دیو، پڑھ کنز المال، روزے روشن کرا دی سے وقت مغرب۔ حضور نے فرمایا جی کیسا علم چاہنا، کی علم چاہنا تو؟ ہن سنو میرے ابا جی کی آندے نے، سیداں دے ابا جی کی آندے نے، میں اے ابتدا نرز کیتا سی خدارا پھکیاں تے چورن مختلف اعلیٰ قسم دی پیکنگ وچ جڑے نا ملے تے نہ لو، محدث اعظم والا عقیدہ رکھ لو، داتا علی حجویری والا عقیدہ رکھو۔ علی المرتضیٰ سیداں دے ابا جی کی پیاندے نے، یا رسول اللہ پھر علم پتہ کی ہے؟ ہن میں رک کے بولاں گا، ٹھہر کے بولاں گا تاکہ میں اپنے بزرگاں نوں سبق سنا سکاں۔ علی آندے نے لجپالو اس گل دا مینوں پتہ ہے، تواڈی زبان ترجمان چو میں فرمانے دی شان سنے ہیں کہ تساں فرمایا قیامت والا دن ہوے گا، میدان محشر بھا ہوے گا، امتاں تے نبی کھڑے ہون گے تے علی آندے نے یا رسول اللہ میں تواڈی زبان اقدس ہوئے جملے سنے نے کہ تساں فرمایا اے صحابہ میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے یا اللہ جدو حساب و کتاب کی شروعات ہوئے سب تو پہلا میری امت دا صاحب ہوئے۔ اچھا نبی دی عطا ویکھ تے اگوں امت دی سبحان اللہ ویکھ، نبی دی وفا ویکھ اگوں امت دے حوال ویکھ تو پھر بولا محمد سبحان اللہ۔ کیوں ایڈے پاڈے بن کے بیٹھے حضور دی گل ہے، نبی دے غلاموں توجہ فرمانا۔ علی آندے نے یا رسول اللہ اس گل دا مینوں پتہ ہے، تواڈی زبان ترجمان چوں میں فرمانے دی شان سنے ہیں کہ تساں فرمایا قیامت والے دن میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے یا اللہ سب تو پہلا میری امت دا صاحب ہوئے۔ لجپالو اس گل دا پتہ ہے، کملی والے پوچھنا ہے چاہنا ہائے ہائے میرا عقیدہ سنوے علی المرتضیٰ ساڈے سیداں دے ابا جی پتہ کی آندے نے یا رسول اللہ پوچھنا ہے چاہنا تہاڈی امت وچوں حضور تہاڈی امت وچوں جڑا سب تو پہلا بندہ جنت میں جائے گا، جتوں حساب جڑا سب تو پہلا بندہ حساب و کتاب دینے واسطے پیش ہوئے گا، جتوں حساب و کتاب دی ابتدا ہوئے گی وہ کون ہوئے گا؟ علی آندے نے حضور نے میرے وال ویکھ کے مسکرا کے فرمایا کالا ابو بکر الصدیق۔ اوئے سنی ماں دا پتر بولے ہوئے میں تانوں اللہ ایک سن لو بھائی ہن میں تہاڈے اگے میں عرض کرنا چاہنا میری ترلا تے گزارش ہے ہن مینوں ساریاں دا سانجھا بندہ نہیں چاہیے، بس میں تانوں بڑا واضح طور مینوں ساریاں دا سانجھا بندہ نہیں چاہیے، مینوں تے سنی ماں دا پتر چاہیے۔ او دی وجہ ماشاءاللہ میرے نقیبے محفل جی میں فرما رہے سن کہ جو حالات ویکھ کے اے مذہبی بے غیرتی ہوندی ہے جدھر دی واہ ادھر دا چھج نا، اسی رہنا بھی حضور دا ہے تے مرنا بھی حضور دا ہو کے سنو سنیو میرے حضور دے غلامو، جیڑا چہرہ کھلے گا مینوں سمجھ آ جائے کہ چہرہ دسے گا دے اندر کی ہے۔ نبی دے غلامو حضور نے فرمایا کالا ابو بکر الصدیق، اے پیارے علی رب دا یار اعلان کر دے او جس لے قیامت والا دن بپا ہوے گا، امتاں کھڑیاں ہون گیاں، حساب و کتاب دی ابتدا ہوے گی، سب تو پہلا بندہ میرا ابو بکر اللہ دے دربار میں پیش ہوے گا۔ سنو میرے حضور دے غلامو اے تک ذرا میرے ابا جی دے کو تاثرات
انداز خطابت میرا اپنا ہے، حدیث وہاں دے حوالے نے تے لوڑ ہی نہیں، اتنا بڑا مرکز ہے، لیکن جو بیان کریں گا ذمہ دار علی آندے نے سبحان اللہ، واہ واہ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد، کیا بات ہے ابو بکر تیری، اوے مزار وچ بھی پہلے نمبر تے تصاحب وچ بھی پہلے نمبر تے، اللہ تنو سلامت رکھے حضور دا صدقہ۔ علی آندے نے سنیو تھوڑی دیر گزری نا، میں موڑ ہتھ بن لائے، ہن سنو عرض کیتی ثم من، کملی والے ابو بکر تو بعد دوجے نمبر تک کون جائے گا؟ اے تکو میرے وال یا رسول اللہ ثم من، ابو بکر تو بعد دوسرے نمبر تک کون جائے گا؟ حضور نے فرمایا ثم عمر الفاروق۔ اے اللہ کرے صبح قیامت تک وہ چہرے خوش رہیں جنہیں حضور نے ذکر بولے، فرمایا ثم عمر الفاروق، اے پیارے علی دوجے نمبر تے میرا عمر پیش ہوئے گا، دوسرے نمبر تے میرا عمر دا حساب ہوئے گا۔ ساڑھے سیدان دے ابا جی پھر بولے سبحان اللہ، اللہم زد فزد، کیا شان عمر تیری، کیا مقام ہے، مزار وچ بھی دوجے نمبر تے تصاحب وچ بھی دوجے نمبر تے۔ ہائے نبی دے غلاموں، علی آندے نے پھر تھوڑی دیر گزری نا، ہن ذرا بات دا مزہ لویو، ہاتھ بن کے کیا ثم من یا رسول اللہ، حضور عمر تو بعد تیجے نمبر تک کون جائے گا؟ مدینے دا لاڑیا تیجے نمبر تک کون جائے گا؟ اچھا ہن جیڑا جواب تواڈے پاک ذہن وچ آ گیا نا، یہی جواب ساڈے ابا جی دے ذہن وچ آئے ایسے، لیکن میں صدقے جاواں میرے نانا جی نے جواب نہیں دیتا۔ پڑھ کنز المال، حضور فرمایا کی تھی یا رسول اللہ ثم من یا رسول اللہ، کملی والے عمر تو بعد تیجے نمبر تک کون جائے گا؟ علی اندر حضور نے کر کے میرے بل ویکھیا، فرمایا ثم انت یا علی، محبت نہ بولنا، ثم انت یا علی، علی تیجے نمبر تے تو جائے گا۔ اے میں جملہ سمجھانا چاہنا، علی تیجے نمبر تے تو جائے گا، علی تیجا نمبر تیرا ہے، علی تریجا نمبر تیرا ہے، علی تریجا نمبر تیرا ہے۔ علی آندے نا میں سوچا لگ پیا ہے تریجا میرا تے نہیں، نہیں اے نہیں سمجھا سکیا، اے نہیں سمجھا سکیا۔ علی آندے نا میں سوچا اے تریجا نمبر میرا تے نہیں، تیسرا میرا تے نہیں، میں کہا ساڑھے ابا جی آندے نے میرا تریجا بھی نہیں، ساڑھے ابا جی فرماندے نے میرا تریجا بھی نہیں۔ اے حضرت صاحب کدی چرس پی لیندے نے، کدی شراب پی لیندے نے، کدی نشہ کر لیندے نے، کدی نالی ڈگ پیندے نے، کدی جناب جھول دے علی دا پہلا، او میں کیا کدی حضور وضو فرماؤ نا، کدی تسی نماز پڑھو وضو فرماؤ حدیث پڑھو نا ماں کو بیٹھو۔ علی آندے نے میرا تریجا بھی نہیں، تو کڑے چکران جانا علی دا پہلا نمبر سن حدیث مصطفیٰ سنو، حضور مولا علی فرمان دینا، میں کیا یا رسول اللہ، میں سوچیا دل وچ یہ تریجا نمبر میرا تے نہیں، تو کوئی گل نہیں حضور پوچھ لینے ہیں، ہاتھ بن لے این عثمان یا رسول اللہ، ہائے این عثمان یا رسول اللہ، آقا جی عثمان کدھر جانا ہے؟ علی فرمان دینے حضور نے میرے پر ویکن مسکرا کے فرما لی میرا عثمان ایڈا شرم و حیا والا ہے، ایڈا شرم و حیا والا ہے، عثمان میرا شرم و حیا دا بیٹا ہے۔ علی قیامت دے دن شرم و حیا دی وجہ تو میرا عثمان اللہ دے سامنے حساب و کتاب کھڑا ہو کے نہیں دے سکے گا۔ میں اپنے اللہ دی بارگاہ عرض کر چھڑیے یا اللہ میرے عثمان نو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما۔ علی میرا عثمان دا صاحب نہیں ہونا، میرا اللہ عثمان دا حیا کرے گا، اللہ عثمان دا حیا کرے گا۔ اچھا جس عثمان دا حیا رب کرے کہ صاحب ہی نہ لوے، وہ کتنا کو وڈا بے حیا ہوئے گا، کتنی کو پیک لیول دا بے حیا مولوی تے پیر ہوئے گا۔ بلکہ میں تھوڑی زبان میں کرنا ترجمہ، وہ کوئی اس میں تفصیل والی بے حیا ہو سی، ساڑھے استاد فرمانا کو چونا گھچ بے حیا ہوئے گا، اس میں تفضیل نہ بے حیا ہوئے گا، جڑا اس مسجد دا حیا رب کرے تے پیر نہ کرے، رب کرے تے مولوی نہ کرے، رب کرے تے نام نہاد مفتی نہ کرے، اس عثمان دا حیا رب کر دے کہ حضور نے فرمایا صحابی نہیں لوے گا۔ تے علی جدو عثمان دا صحابی نہیں ہونا، مڑ تریجے نمبر تے تساں جانا ہے نا۔ لو جی سونے چہریاں والے ہو، نورانی شکلاں والے ہو، ایتھے حدیث پاک مکمل ہو گئی ہے۔ میں ایتھے حدیث پاک مکمل ہے، میں اتھے کول نہیں سائے کہ جڑا تو لوگ انج ہویا ہوئے دا، مینوں انج لگدا ہے میری محبت میرا وجدان ادا والا بولا کوئی نہیں مننی گل تے واپس کر چھڑیا جے، فتوی نہ لایا جے۔ وجدان آندا ہے، عقیدت آندی ہے، محبت آندی ہے۔ جس لئے علی پاک نے میرے نبی پاک کو یہ شان سنی ہوئے گی نا، پھر علی پاک نے میرے ابا جی نے سارے حضور دے غلاماں نو اپنے پیر پائیاں نو کٹھا کیتا ہونا ہے تے پڑھے ہونا پھر قصیدہ ابو بکر پاک دا کے۔ اچھا ہن پتہ کی سچی گل میں آپ چس رہنا چاہنا، سارا شعر نہیں ہوندا تے نہیں پڑھنا۔ کیا بات ہے، میں کیا کیا تھوڑا جا والیوم تو بتاؤ کی، چلو ہن پچھلے بولو کیا کیا
تساں انج کہنا کیا بات ہے کہ میں اپنے شعر دے وچ تانوں کہاں جی کیا بات ہے، پر انج کہنا ہے وے چودھری بندے نو معافی نوکر بولن گے میرے نبی دے غلاموں ذرا توجہ فرمائیو میری محبت آندی ہے جس لیے علی المرتضی نے میرے حضور دے کولوں فرمانے دی شان سنیا ہوئے گا کہ بزبان حال اے ہوئی فرمانے ہون گے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم او یار غار نبی ہن گزارش کرنا چاہنا جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جدے بازو وچ صدیق دے عشق دی طاقت ہے آل رسول دی غلامی دی طاقت ہے ذرا ہتھاں نوں بلند کر کے اقرار کر لو مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی جیو بھائی جیو حضور دو غلاموں یار غار نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے وہ چالی سارے نبی تیری کیا بات ہے سنو تھوڑا تے میرا عقیدہ کی ہے حضور محدث اعظم دے کرتا فیض کی ہے ڈنکے دی چوٹ میں بیان کریں گے جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ اے پیارے سیدنا صدیق اکبر ذرا ویکھنا میرے ول اے پیارے صدیق تو مولا اے تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم کو سارے نبی تیری میرے حضور دے غلاموں میں اتنے بڑے پلیٹ فارم تو اے ہوئی گزارش کرنا چاہنا اے ہوئی ترلا کرنا چاہنا خدا را اپنے اکابرین اللہ عقیدہ نہ چھڑو اے جڑے نوے نوے مارکیٹ وچ آ گئے سانو تے لے کے بہ گئے نے ٹھاٹھے مار دے سمندر خدا دے اسی تے آپ روڑ چلے نے ٹھاٹھے مار دے سمندراں دے وچ اللہ دا نام جے اس سمندراں وچ نہ پویا جے سانو حضور محدث اعظم دے آستانے دا چشمہ ٹھیک ہے اسی انہاں سمندراں تو رہ اسی اس چشمے دے گھاٹ تے پانی پیویے اسی انہاں کوئی نہ پاک نوکری تے رویے اللہ سانو ایسے عقیدے تے رکھے ہن میرے اگے چٹ آ گئی او میں پڑھ کے نہیں سنانی تانوں ہی سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی لیکن منٹ ڈیڑھ منٹ قبلہ ان کو ذرا منٹ ڈیڑھ منٹ اگر دو ہو جائے تو معافی دے دیا جائے نبی دے غلاموں اوسی سیدنا صدیق ایسے کنز المال جو جلدی کوئی شعر نہیں کوئی شور نہیں بس حدیث پاک کنز الامال وچ حدیث پاک شیخ علی متقی کوٹر فرماندے نے کہ اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو السلام علیکہ یا رسول اللہ بعد مالا نبیو منظر کشی کی حضور بیٹھے نے صحابہ دا مجمع عمر بن عاص آئے السلام علیکہ یا رسول اللہ جی وعلیکم السلام حضور ایک سوال ہے اگر جناب دی اجازت ہوئے تو پوچھ لو ماں پوچھ لو عرض کی تھی مدینے والے تانوں سب تو زیادہ محبت کی دے نال ہے اوے سوٹ والے تو میں ویکھے او دو بندے 40-50 سے جدوں تو آیا تے اگے آ کے بیٹھا علماء دے تے بھڑیا سبحان اللہ تو آندا کوئی نہیں
کہنا محبت نال گوڈیاں تو ہاتھ لا جے لب جے ٹوپی سر تے پا لے حضرات توجہ عمر بن عاص آندے نے السلام علیکم یا رسول جی وعلیکم السلام حضور تانوں اے تکو میرے وال علماء ربانی توجہ فرماؤ حضور سب تو چوکھی محبت کدے نال جی فرمایا عائشہ نال تواڈے تے میرے امی جان مومنہ دی ماں اچھا ایک سن لو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساریاں دی ماں نہیں یہ یاد رکھے ام المومنین عائشہ پاک سب دی ماں نہیں صرف مومنہ دی ماں نے مت ہر پھرلو کھاتا سمجھے میری بھی ماں ہے ایڈا گند تے ایڈا نیری بچے صرف مومنہ جاسٹ مومنہ دی ماں نے عمر بن عاص نے حضور سب تو چوکھی محبت کدے نال جے فرمایا عائشہ نال نہیں یا رسول اللہ میں نا بیبیاں چوں نہیں پوچھیا بندیاں چوں پوچھیا جے انداز میرا اپنا فرمایا اچھا مرداں وچوں ابوہا عائشہ دے باپ نال عمر بن عاص نے سنیو میں جو پوچھنا چاہتا تھا نا چان میرے وال وہ مجھے جواب نہیں ملیا جو میں پوچھنا چاہتا تھا وہ جواب نہیں ملیا فرمایا میں تریجا سوال کر چلیا اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دونوں باپ بیٹی تو بعد عائشہ پاک ابو بکر پاک انہاں دعا تو بعد تو سب تو چوکی محبت کدے نال ہے فرمایا حفصہ نال ام المومنین جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کنز المال دی سے پاکے حفصہ دے نال فرماندے میں مڑا کیا او لجپالو میں اگے بھی جناب عرض کیتا ہوئی بیبیاں چوں نہیں پوچھیا مارو سیر یا رسول اللہ میں بیبیاں چوں نہیں پوچھیا اچھا مرداں وچوں ابوہا حفصہ دے باپ نال مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ حضور دی امت دا محدث حضور نے فرمایا ہر نبی دی امت دا محدث ہوندا ہے میری امت دا محدث میرا عمر ہے عرض کیتی لج پالو محدث کینوں آندے نے فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسان ہی جدی زبان تے فرشتے بولن فرمایا حفصہ دے باپ نال سنیو بس آخری جملہ دی سے بعد سنا کے سبق مکمل ہو گیا ہے عمر بن عاص نے 4 سوال میں حضور کو پوچھے لیکن جو میں پوچھنا چاہتا سمجھ جواب نہیں ملیا پہلا پوچھے تے فرمایا عائشہ نال پھر پوچھے تے فرمایا دے باپ نال پھر پوچھے تے فرمایا حفصہ نال پھر پوچھے تے فرمایا دے باپ نال فرماندے نے 4 سوال ہو گئے نا متعلقہ جواب نہ ملیا میں ذرا سوڑا پے کے تے کالا پے کے نہ تے لج پالو مڑ علی کدھر جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پھر علی کدھر جانا ہے اے ہن ذرا بات دا مزہ نبیو آخری جملہ بات ختم حضرت عمر بن عاص نے پہلا نبی پاک میرے ول ویندے سن پے میرے ول ملازہ مینوں ویندے سن پے نگاہ کرم میرے تے سی میریاں گلاں دا جواب ارشاد فرما رہے سن جس نے میں حضور نے پوچھا نا یا رسول اللہ علی کدھر جانا ہے فرماتے میرے نبی نے میرے ول چہرہ پھیر لیا حضور نے صحابہ ول مکھڑا کر کے پتہ کی فرمایا او صحابہ او میرے غلامو او عمر بن عاص اننا ہاذا یسألنی عن النفس اوے مینوں میری جان دے بارے پوچھدا جے پیا اوے اے مینوں میری جان دے بارے پوچھدا پیا عمر بن عاص نے حضور نے صحابہ وال مکھڑا کر کے نا انہیں جملے بولے نال ہی ان کر کے میرے وقت فرمایا اے عمر بن عاص علی تے میری جان ہے علی تے نبی دی جے تیری زبان جان ہے تو بول علی نبی دی علی نبی دی ویکھو سونے عقیدے والے اے ریڈی میڈ عقیدے نہیں مولویاں تے پیراں تے آستانے دے عقیدے نہیں اعلی حضرت محمد آدم دا عقیدہ کیے سونے عقیدے والے اسی حضور دے نوکر حضور دی آل دے نوکر حضور دے اصحاب دے نوکر حضور دی ازواج دے نوکر حضور دی اولاد دے نوکر نبی دی جان دے نوکر اللہ سانو ایسے نوکری چ رکھے وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ یہ تھے صاحبزادہ سید برہان حیدر شاہ صاحبہ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ و مولانا محمد محمود عباس صاحب تشریف لائیں اور اپنے واضح حسنہ سے مولانا محمد محمود عباسی صاحب نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العلی العظیم درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد از حمد و صلاۃ نہایت عزتوں کے لائق صاحبزادہ حامد رضا صاحب
صاحبزادہ حسن رضا صاحب، صاحبزادہ حسین رضا صاحب اور صاحبزادہ محسن رضا صاحب، معزز علماء کرام، معزز سادات کرام، معزز سامعین گرامی اور علماء کرام جو آج فاضل بھی ہوئے اور جن کے اسباق کا افتتاح بھی ہے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، آج ہم جس مرکز کے اندر تشریف فرما ہیں، یہ محدث اعظم پاکستان کہ جن پر سرکار دو عالم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نگاہ، اہل بیت اطہار کی بھی نگاہ اور غوث پاک کی بھی نگاہ تھی۔ یہ وہ گلشن ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر علم دین کو پھیلایا۔ آج یہ بات دعوے سے کی جا سکتی ہے کہ محدث اعظم پاکستان کا فیض جو علمی ہے، آج جتنے پاکستان کے اندر مدارس ہیں ان کے اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اگر کسی کا فیض ہے تو محدث اعظم پاکستان کا۔ یہ حق بات ہے، اور یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ محدث اعظم پاکستان کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جب بھی سنیوں پر مشکل وقت آیا تو محدث اعظم پاکستان کے گھرانے نے قیادت کر کے دکھایا۔ پر تواڈے ٹھلے پن تو پتہ لگ رہا ہے تسی حالے بھی ٹھلے ہی ہو۔ تو اساں آکھیا اے نہیں اوکھا ویلا کٹ رہے اساں کے لگے کہ اسی آگ جنا سبحان اللہ۔ اے جی ٹھلی سبحان اللہ نہیں، مردے والی نہیں، جینے والی سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ اگر میں بات کروں صاحبزادہ فضل کریم رحمت اللہ تعالی علیہ کی، میں تو چشمدید کئی باتوں کا گواہ ہوں، کیونکہ جو تعلق میرے والد گرامی حضور مفکر ملت علامہ پیر عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے تھا، وہ تعلق بہت گہرا تعلق تھا۔ اور یہاں پیر ضیاء المصطفیٰ حقانی صاحب بھی تشریف فرمائے پرانے احباب میں سے۔ یہ بات کرنی بڑی مشکل ہے، اقتدار چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ جس کو طاقت ملی ہو، حکومت ملی ہو، اختیارات ملے ہو، اور اسے کہا جائے کہ تم اپنے اختیار کا بے دریغ استعمال کر سکتے ہو، جتنا فنڈ چاہو فنڈ لے سکتے ہو، اگر یہ بات نہ کرو تو ہم تمہاری ہر بات مانیں گے، لیکن قربان جائے اس مرد حر صاحبزادہ فضل کریم پر کہ جس نے کہا میں اقتدار کو چوٹی کی نوک پر رکھتا ہوں کیونکہ میں کملی والے کا غلام ہوں، مجھے اقتدار نہیں چاہیے، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اور آج دنیا نے دیکھا ہے، نام ساری دنیا میں بول رہا ہے اور انہی کا نام زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کملی والے کا غلام جب اقتدار کو لات مار کر نکلا تو کملی والے نے اسے وہ اقتدار دیا جس کا ہر کوئی طلبگار ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ بات سن لیں کہ علماء کا جو مقام اور رتبہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج علم دین جس نے پڑھا ہے اللہ نے اسے عزت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج ڈاکٹر دیکھو وہ بھی روڈ پر احتجاج کرتا نظر آ رہا ہے، آج اگر وکیل دیکھو روڈ پر احتجاج کرتا نظر آ رہا ہے، ہر شعبہ زندگی والا فرد یہ کہتا نظر آتا ہے اور جی گزارا نہیں ہو رہا، بڑی مشکل ہے جناب، بڑی پرابلم میں ہے جناب۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کسی عالم نے آج تک نہیں کہا میرا گزارا نہیں ہو رہا، میں کھا پی نہیں رہا، میں بھوکا ہوں، میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ ارے علماء تو وہ ہیں جنہیں کم تنخواہیں بھی دی جا رہی ہے تو باوجود اس کے اللہ ان کے مال میں برکتیں عطا فرما رہا، انہیں پیسے کی کمی نہیں ہے۔ تو
تو اس لیے یہ محدث اعظم پاکستان کا گلستان ہے، یہاں غیرت و اہمیت کا درس دیا جاتا ہے، اور غیرت سب سے بڑی چیز ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دار۔ تو آج میں آپ کو یہ ایک سمجھے کہ وصیت بھی سمجھ لیں، نصیحت بھی سمجھ لیں میری، کیونکہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی سنیوں پر مشکل وقت آیا نا، جس طرح صاحبزادہ فضل کریم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سنیوں کی قیادت کی ہے نا، آج وہی قیادت ہمارے صاحبزادہ حامد رضا کر رہے ہیں۔ آنکھوں سبحان اللہ، اللہ کرے تساں سمجھ آوے مولویو۔ اے میں ہوں گل تساں نال ذرا کھل کے کر کے نا دو چار گلاں بولو نا، اے جڑا اساں حلوہ خوری والا کام ہے نا، اساں کٹ کرو۔ حلوے پلیٹ ہوتے جناب ختم، جناب کدھرے مل جلے ختمہ چھوڑو یارا، قیادت نہ سوچو۔ آپ یار ایک عام آدمی ووٹیں مانگ رہا ہے، اسے مل رہی ہیں، یہ تو محدث اعظم کا علاقہ ہے، یہاں تو ہر کسی کو محدث اعظم پاکستان نے عاشق رسول بنایا ہے، تو عاشق رسول بھی ہو، کملی والے کا غلام بھی ہو، تو ووٹ کسی اور کو کیوں دے؟ کیوں نہ ہمارے قائد حامد رضا کو دے؟ تو اس کے لیے ورک کون کرے گا؟ ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا، باقی سارے کے ستے ہو۔ ہم انشاءاللہ سارے ورک کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہمارا شیر بھی اسمبلی کے اندر جائے گا، اور یہ جب یہاں سے اگر ڈٹ کے بات کرتے ہیں، آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی ہمارے علامہ برہان حیدر شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا، لیکن میں معذرت کے ساتھ ایک بات کرتا چلوں۔ اے پچھلے دنوں تساں تکے نا، ایک اٹھیا ہے نواں بندہ تے ایک اور بھی اٹھے جنہاں کئی موقف اپنائے، لیکن میں بات کرتا چلوں آپ کو، کنونشن سینٹر کے اندر جب کانفرنس ہوئی اور وہاں علماء بڑے بڑے بیٹھے ہوئے، لیکن اگر کسی نے دلیری کے ساتھ اپنا موقف بیان کیا، سنیت کا عقیدہ بیان کیا، تو وہ صاحبزادہ حامد رضا نے کیا، کسی اور کی جرت نہیں ہوئی۔ یہاں جرت کی بات ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اس قائد کو اللہ نے جرت عطا فرمائی۔ اور میں یہ آخری بات کر رہا ہوں، چونکہ یہ میری درد کی بات، آپ نے بڑے شعر بھی سنے، کیونکہ اسی آنے کانٹھڑے رہو نہیں، خدا را ورک کرو پتہ لگے آپ تاریخی لوگ، آپ نے آگے یہ بتانا ہے ہم محدث اعظم کے گلشن کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہاں سے تو کم سے کم اس علاقے سے اپنے اس قائد کو نہیں ہارنے دیں گے۔ آکھو انشاءاللہ، اور انشاءاللہ میں بھی آسا، میں بھی تکسا رکھے کرنے ہو تسی، چلو میں دبا کہٹ تو آسا، میں اپنا زور لاسا جیڑا لانا ہے تو تسی اپنا لاسو، لیکن رل مل کے لاسا۔ تو میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بات پر غور کریں آپ کہ آج یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جب تک سنی باہر سے ایک مشن لے کر چلے ہیں کہ ہم نے روڈ بلاک کرنی ہے، ہم نے پل بلاک کرنا ہے، اور پھر ہم نے یہ کہنا ہے ہمارا فلاں کام کا، روڈ پر قانون نہیں بنتا، پل پر قانون نہیں بنتا، قانون اسمبلی میں بنتا ہے، اور جب اسمبلی میں کوئی ادھر ادھر کے قانون کی بات کرے گا تو ہمیں اس شعر پر یقین ہے کہ یہ کھڑا ہو کر کہے گا تیری جرت کیسے ہوئی تو یہ بات کرتا نظر آ رہا۔ اور میں آپ کو آخری یہ بات بتاؤں، میں اپنی آنکھوں دیکھا حال اور کانوں سنی بات، عمران خان کی ملاقات میں جب ہم بیٹھے تھے اور علماء اور پیران عظام، یہ ہمارے پیر سید حیدر علی حسنی صاحب بھی موجود تھے، مسکرا رہے ہیں وہ اس بات پر، ایک شخص نے جب بات کی نا ادھر ادھر والی، ہمارے دل میں بڑا ہوا کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، پاکستان کو بھی اپنے پلے میں ڈال رہا ہے کہ ہم نے ہی بنایا ہے، فلاں بھی کیا ہے۔ صاحبزادہ صاحب مسکرا رہے ہیں، اور یہی مسکراہٹ ہے ان کی، اسی مسکراہٹ پہ یہ کام ڈال دیتے ہیں۔ ان آقائے زبان کو لگام دے، پاکستان تم نے نہیں، پاکستان ہمارے اکابرین نے بنایا۔
ہم نے قربانیاں دی ہے. تو نے تاریخ نہیں پڑھی, صحیح تاریخ پڑھ, مطالعہ کر تاریخ کا. لیکن دکھ کی بات ہے صاحبزادہ فضل کریم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یہی بات کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ آج سنیو تمہیں نصاب سے بھی باہر کر دیا گیا, ہر چیز سے باہر کر دیا گیا. وجہ کیا ہے کہ تم نے اپنا زور روڈ پر لگایا ہے, پل پر لگایا ہے, اسمبلی کے اندر نہیں لگایا. آج عہد کرو جو بھی سنی عالم ووٹ کے لیے ہمیں کھڑا ہو کر ووٹ مانگے گا ہم اس کو ووٹ بھی دیں گے, سپورٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اسے اسمبلی میں بھی لے کر جائیں گے. اور جس طرح صاحبزادہ حامد رضا صاحب مدد العالی کہیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا کھو انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. یہ گلستان ہمیشہ مہکتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے عباسی صاحب, بڑے شاندار اور اپنے خوبصورت انداز میں اظہار خیال فرما رہے تھے. ابھی آپ کے سامنے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میں مشکور ہوں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا, صاحبزادہ حسن رضا صاحب اور صاحبزادہ حسین رضا, صاحبزادہ محسن رضا صاحب کا کہ انہوں نے آج ابھی آپ کے سامنے جس ہستی کو میں دعوت دوں گا ان کو یہاں گلشن محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ میں دعوت دی. شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی گل رضا عطاری المدنی دامت برکاتہ العالیہ. یہ وہ شخصیت ہیں فیصل آباد میں جب درس نظامی کا آغاز ہوا دعوت اسلامی کے تحت تو مفتی صاحب نے یہاں آغاز درس نظامی کا کیا اور الحمدللہ آج 23 سال ہو چکے ہیں تقریباً یہ تدریس کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں اور پاکستان اور اوورسیز میں جتنے بھی جامعات ہیں دعوت اسلامی کے یہ ان کے تعلیمی ذمہ دار ہیں, یہ نصاب ترتیب دیتے ہیں. تو آج ہمارے درمیان یہ شخصیت موجود ہے. ابھی آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور اپنا علمی بیان آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. تو ان کی آمد سے قبل آپ ایک زوردار نعرہ لگائیں تاکہ گلشن محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جھوم اٹھے. نعرہ تکبیر. سارے اگر آپ محبت سے آواز دیں گے تو جوش اور جذبہ پیدا ہوگا اور آپ کو بیان میں بھی لطف آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق.
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ والتابعین لهم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعلمک ما لم تکن تعلم صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و کل امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص علماء کرام، سادات کرام اور صاحبزادہ ولی شان حضور حامد رضا صاحب اور دیگر معززین، اور بالخصوص ہمارے آج کی اس ختم بخاری شریف کی تقریب میں جنہوں نے آخری حدیث مبارکہ پڑھ کر سند فراغت لے چکے یا لیں گے، میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ یقین کریں کہ میرے لیے یہ باعث فخر اور باعث اعزاز ہے کہ آج اس جامعہ میں کہ جہاں پر میرے حضور سیدی محدث اعظم علیہ رحمہ درس حدیث پڑھاتے رہے ہوں اور بڑی بڑی قداور شخصیتیں ان کے سامنے زانوے تلمذ تہ کر کے علم حدیث کا درس لیتے رہے ہوں، اور پھر اتنے علماء ربانیین کی موجودگی میں اور حضور سیدی محدث اعظم کا جو فیضان ان کی اولاد کی صورت میں جلوہ گر ہے، گفتگو کرنا قدر مشکل بھی ہے، لیکن چونکہ اعزاز تھا اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا. چند منٹ آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، آپ توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنیں گے، اور بالخصوص آج کی میری اس گفتگو کا جو مخاطب ہیں وہ یہ علماء کرام کہ جنہوں نے آج آخری حدیث مبارکہ کا درس لیا اور یہ پریکٹیکل لائیو میں جا کر اس جامعہ کے فیضان کو اور بالخصوص حضور سیدی محدث اعظم علیہ رحمہ کے فیضان کو عام کریں گے. میں ان سے آج چند باتیں کرنا چاہوں گا. آپ تشریف رکھیں. تو خطاب تو آپ سن چکے خطابات کئی، اور قبلہ شاہ صاحب جو گفتگو فرما کے گئے عقیدے کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے. اب چند باتیں ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے زندگی میں اب پریکٹیکل لائف میں جانا ہے اور جا کر پیارے حبیب علیہ السلام کی پیاری امت کو راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے تگ و دو اور محنت کرنی ہے. تو اے گروہ علماء، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس پرفتن دور میں طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں اور کئی فتنوں کا عالم اسلام کو سامنا ہے، اور کئی چیلنجز اہل سنت و جماعت کو بھی پیش ہیں. تو ان کا مقابلہ بھی ہم نے کرنا ہے، ان کا تدارک بھی ہم نے کرنا ہے،
اور پیارے حبیب علیہ السلام کی پیاری امت کو راہ راست پر گامزن کرنے کی تگودو بھی ہم نے کرنی ہے۔ اب میں آپ سے باقی جو بھی رہے آپ میری طرف متوجہ رہیں، آپ اگر علماء عرب کی کتب کو پڑھیں تو انہوں نے انسانوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کچھ لوگ ایسے ہیں رجل یدری ویدری انہ یدری، تو فرمایا فذالک عالم فاسألوہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ رجل یدری وہو یدری انہ لا یدری، فرمایا فذالک غافل فنبہوہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی قسموں میں سے قسم یہ بھی ہے کہ جب وہ جانتے ہیں، اور ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں جانتا ہوں، تو فرمایا یہ آدمی عالم ہے، اس سے جا کر مسائل پوچھو، اس سے جا کر اپنی مشکلات کو بیان کرو، یہ آپ کی مشکلات کا حل آپ کو دے گا۔ اور آج ہمارے نائب فارغ التحصیل علماء کرام بالعموم ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے جسے احساس کمتری کہتے ہیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہ لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں آتا۔ کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھ جائیں تو پریشانی چہروں سے نظر آتی ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا میرے رب نے آپ پر کرم کیا کہ آپ کو قرآن و حدیث کا علم عطا کیا، آپ نے علوم عقلیہ اور نقلیہ کو کئی سال لگا کر پڑھا، تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ ایک عالم دین کے اندر یہ چیز اور یہ اعتماد ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ میں نے جو پڑھا ہے مجھے آتا۔ میرے پروردگار عالم کا مجھ پر بہت بڑا کرم ہے۔ یہ انگریزی لباس میں میرے سامنے بیٹھا ہوا، یہ آکسفورڈ یا دیگر یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے والا، اب اگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں اور میں وہاں پہ کام شروع کر دوں یا مجھے گفتگو ہی نہ آئے، اس پیش نظر کہ یار یہ تو بہت کچھ جانتا ہے مجھے نہیں آتا، تو یہ یقین کر لو کہ آپ کو بہت کچھ آتا ہے، آپ کے مقابلے میں وہ عالم نہیں، عالم تم ہو۔ پہلی بات احساس کمتری نہیں، خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرو۔ اور شہزادہ صاحب کے میں جو ٹاک شوز ہیں وقت نکال کر سنتا ہوں، ضروری نہیں کہ میں ان کی ہر بات سے متحد ہوں یا متفق ہوں، لیکن یقین کریں سن کر ایک جرأت پیدا ہوتی ہے، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا خود اعتماد بنایا۔ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کرنے کے لیے نکلوں تو کر لوں گا۔ اور میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان آج کروڑوں دلوں کی وہ دھڑکن ہے، صرف دھڑکن نہیں، وہ امام ہے، وہ مقتدا ہے، وہ پیشوا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر یہ اعتماد کی جو قوت تھی اس کا اظہار فرمایا اور کائنات کو بتایا۔ یہ احمد رضا سے دائیوں پہ پڑھنے والا، پڑھانے والا ایک حجرہ نشین فرمایا، بتا دیا کہ یہ دنیا کے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 سے بھی زائد علوم کو جانتا ہے، اور بتا دیا لوگوں کو تمہیں قرآن و حدیث کا کوئی مسئلہ چاہیے میں تمہیں بتاؤں گا، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہے آؤ میرے پاس، یہ احمد رضا تمہیں باہر کر کے دے گا۔ ریاضی کے حوالے سے دنیا کے 123 علوم سے زیادہ میرے امام نے اپنے اعتماد کے اندر اور خود اعتمادی کی رو میں چلتے ہوئے کائنات کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ تمہیں کوئی مسئلہ وہ دین کا ہے یا دنیا کا ہے، احمد رضا کے پاس لے کر آؤ، میں تمہیں حل کر کے رکھ دوں گا۔ علماء میں خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا رجل یدری، فرمایا کچھ جانتا لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ مجھے آتا۔ اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پر ایک شخص ایسا ہے کہ جو شخص رجل لا یدری،
وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي، فرمایا فَذَلِكَ جَاہِلٌ، ایک شخص ایسا ہے کہ جو جانتا نہیں ہے لیکن وہ اتنا جانتا ہے کہ مجھے نہیں آتا، تو فرمایا یہ جاہل ہے، اور اس کو جو ہے علم دو، اس کو سکھاؤ۔ اور چوتھے نمبر پر یہ جو میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے رجل لا یدری، ایک شخص نہیں جانتا لیکن لا یدری انہ لا یدری، اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے نہیں آتا، تو فرمایا فذالک الاحمق، یہ احمق آدمی ہے، اس سے بچو۔ اس گروہ علماء میں سے نہ ہونا کہ نہیں آتا خام خواہ میں مجھے آتا ہے، اور منبر رسول پر محض اپنے تئیں اپنی تعویلات اپنی تفسیرات کو بیان کرنا شروع کر دے، فلاں بھی کرتا ہے وہ بھی عالم ہے تو میں بھی عالم ہوں، اس نے اپنی تعویل بیان کی تو میں بھی کروں۔ ایسے آدمی بیچارے احمق ہوتے ہیں، یہ نہ اپنے منبر کو سنبھال پاتے ہیں، نہ مصلی کو سنبھال پاتے ہیں، نہ عوام اہل سنت کی خدمت کر پاتے ہیں۔ لہذا میں آج اے گروہ علماء آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے اور بالعموم تمام عوام اہل سنت سے کہ اپنے اندر اعتماد کی فضا پیدا کریں، اپنے اندر غیرت اور حمیت کی فضا پیدا کریں۔ ہم نہیں جانتے، ورڈی کی چینج کرنی ہے نا، پروردگار نے آپ کے سینے میں قرآن کو رکھا، احادیث مصطفیٰ کریم کا علم آپ کو عطا کیا، حضور سیدی محدث اعظم بھی تو ہجرت کر کے آئے، یہاں سے گئے پھر یہاں آئے، اور کئی جگہوں سے ہو کر یہاں آئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھانا شروع کیا۔ اس مرد کلندر اور مرد مجاہد کے اندر یہ اعتماد تھا کہ میں یہ آج ایک درخت کھلی فضا میں بیٹھ کر پڑھا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا میں محدث اعظم ہو نہیں سکتا، یہاں پہ بہت بڑا مرکز اہل سنت چھوڑ کر جاؤں گا۔ اور کائنات نے دیکھا کہ جب بھی بر صغیر پاک و ہند میں محدث کا نام لیا جاتا ہے اور پھر خالی محدث نہیں محدث اعظم کہا جاتا ہے تو مولانا سرکار صاحب علیہ رحمہ کا تصور ذہنوں میں اٹھنے لگے۔ تو یہ وہ اعتماد تھا جو آپ نے اپنی اولاد کو دیا، جیسے حضور فضل کریم صاحب علیہ رحمہ کے متعلق آپ سن رہے تھے، ان کے لخت جگر کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، تو لہذا سنیو ہمیں بھی اعتماد اپنے اندر کرنا ہوگا۔ ان کے ہیں اسمبلیوں میں، ہم اگر اعتماد کر لیں اپنے اوپر کہ ہم جہاں ہو جائے تو خدا کی قسم جدھر بھی اسمبلی کے جس سیٹ پر دیکھو گے تمہیں کوئی سنی نظر آئے گا۔ بس اعتماد ہونا چاہیے بندے کے اندر۔ اور دوسری بات، آج جو جلغار ہے بالخصوص ہے گروہ علماء، فکری اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، خدا کے لیے اس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا ہوگا کہ آج الہاد، لبرلزم، سیکولرزم جو قرآن حدیث کی غلط تعویلیں کر کے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اور ٹی وی سکرین پر میرے نبی کریم علیہ السلام کی پیاری امت کو گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پہلے ہمیں پڑھنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا، علماء ربانیین کی بارگاہ میں بار بار آنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، تب جا کے ہمیں یہ جو چیلنج ہے فکری اعتبار سے، آج کا عالم دین کے کہتا ہے میں تو عالم بن گیا ہوں، اپنے بیٹے کو عالم بنانے کی غلطی نہیں کروں گا۔ فکری اعتبار سے ہمیں اتنا مغلوب کر دیا ان لوگوں نے۔ اسی طرح تہذیبی اعتبار سے میں کیا مثالیں پیش کروں آپ کے سامنے، اعتقادی حوالے سے ابھی قبلہ شاہ صاحب قرآن شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، تو یہ اعتقادی جو جلغار ہے اور یہ جو فتنے ہیں، ہر ایک کی اپنی تعویلات ہیں، خدا کے لیے کسی رو میں مت بہ جانا، ان آستانوں سے اور حضور سیدی محدث اعظم کی تعلیمات سے جڑے رہے۔ خدا کی قسم ان کے منبر پہ کھڑے ہو کے میں کہتا ہوں تیری دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ان ملحدین کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ جب اکبر کا فتنہ ہے الہ
اس نے ایجاد کیا اور الحاد کا فتنہ عروج پر ہوا تو کسی بادشاہ نے مقابلہ نہیں کیا تھا، مقابلہ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے کیا تھا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ جو علماء کرام فارغ التحصیل ہو رہے ہیں پڑھیں، مطالعہ کریں، جتنا پڑھیں گے اتنے بڑے عالم دین بنیں گے۔ صرف سنی سنائی پہ مت جائیے گا، پڑھیے گا، یہ پڑھ کر ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے، میرا پروردگار آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔